دعا پر بات چیت کی جائے گی، لیکن دعا پر بات چیت کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ انسان دعا کب کرتا ہے، کب ہم دعا کرتے ہیں، کب میں دعا کرتا ہوں اور کب آپ دعا کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے گا کب ہم دعا کرتے ہیں۔ سارے لوگ نہیں، ہر روز بھی لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم دعا کب کرتے ہیں؟ ہاں جی، عائشہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچی بات، جب ہم ضرورت مند ہیں، جب ہم تکلیف میں ہیں، جب ہم پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو لاچار، بے آسرا اور بے یار و مددگار سمجھتے، پھر ہم دعا کرتے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو طاقتور، جب ہم اپنے آپ کو پنجابی کہتے ہیں رچیل نے، اور جب ہم ساری چیزیں دنیا کی ہمارے پاس ہیں، تو پھر ہم دعا نہیں کرتے۔ دعا ہوتی ہے، لیکن وہ دعا فارمیلٹی ہوتی ہے، ایک روایت ہوتی ہے، ایک مذہبی بندش ہوتی ہے کہ ہم نے کرنا ہے، لیکن وہ الفاظ جو ہمارے دل سے نکلنے چاہیے ضرورت کے وقت جب نکلتے ہیں، وہ دعا آسمان چیرتی ہے اور خدا تک پہنچتی ہے۔ لیکن جو دعا فرضی طور پر کی جائے، وہ دعا ہماری اسی زمین پر ہمارے ساتھ ہی رہ جاتی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب لوگ طاقتور ہوتے ہیں، یہ لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، طاقتور، کہ جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ یہ دنیا چل نہیں سکتی، وہ دنیا میں ہے تو دنیا کا نظام چلتا ہے، وہ دنیا سے گئے تو اس کا مطلب دنیا کا کوئی بھی نظام جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ اور اسی لیے آج کے اس کلام کی تشریح میں ایک مثال دی گئی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کسان کی ایک مثال دی گئی کہ کسان زمین کو کیا کرتا ہے، ہل چلاتا، اس میں بیج بوتا، اور یہ قدرت کا نظام ہے، آپ کسی گملے میں یہ بیج لگائیں تو وہ اگ جائے گا۔ آپ اپنی فصل لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ساری کی ساری محنت میری ہے، میں اسے بوتا ہوں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اسے پانی دیتا ہوں، اور یہ جو کچھ بھی ہے وہ میری طاقت اور قوت سے۔ لیکن جب طوفان آتا ہے، جب ہوا چلتی ہے، جس طرح آج پورے ملک میں بارشوں کا سیزن ہے، تو آپ میں سے کوئی بھی بندہ اپنی طاقت پر غرور کرتے ہوئے کہے گا کہ اے بارش، اے آندھی، اے طوفان رک جا، کیونکہ میں نے محنت کی ہے اور میں نے بیج بویا ہے، میری فصل خراب ہو رہی ہے۔ تو کیا کسان یا کوئی بھی دنیا کا طاقتور شخص ان تمام چیزوں کو روک سکتا ہے؟ ہم آرٹیفیشل بارش ضرور کروا سکتے ہیں، لیکن پڑتی ہوئی بارش کو میں اور آپ نہیں روک سکتے۔ تو یہاں پر ہماری قدرت، ہماری طاقت، ہمارا تکبر اور ہماری مغروری جواب دے جاتی ہے کہ ہم سے بھی کوئی بڑی طاقت ہے جو ہماری ان تمام قوتوں اور طاقتوں سے بڑی۔ اور یہاں پر خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں ہر وقت خداوند پر انحصار کرنا ہے، ڈیپینڈنٹ، کہ خدا پر ہم نے بھروسہ رکھنا ہے، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی طاقت اور اپنے گھمنڈ پر نہیں۔ خدا اس گھمنڈ کو منٹوں میں توڑ دیتا ہے اور انسان کو اس زمین پر وہ لے آتا ہے۔ تو آج کا یہ خوبصورت پیغام، خداوند سب سے پہلے ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ دعا کرنا وہی سکھا سکتا ہے جو دعا کرتا ہے۔ اور میں نے یہاں پر کچھ حوالہ جات ہیں، ان کا ذکر کروں گا کہ خداوند جب دعا کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ یسوع اپنی زندگی کے نہایت اہم کام کرنے سے پہلے ضرور دعا کرتا تھا۔ لفظ ضرور پر زور دیا گیا ہے، لازمی، کوئی اس کے آپشنل نہیں ہے کہ کرو یا نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، خداوند ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے دعا کرتا ہے۔ کہاں کہاں پر اس نے دعا کی، اور جب اس نے
نے دعا کی، جتنی جگہوں پر اس نے دعا کی، اس نے خاموشی کے ساتھ دعا کی. ایک ضروری پر زور دیا گیا ہے اور دوسرا خاموشی، سائلنس. اس میں خداوند نے دعا کی، آواز بلند کر کے لوگوں کو نہیں سکھایا یا سنایا کہ میں دعا کر رہا ہوں. تیسری بات خداوند نے خاموشی میں دعا کی، اور تیسری بات خداوند نے علیحدگی میں اور تنہائی میں دعا کی. اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. خداوند نے دعا کی، کہاں دعا کی؟ خاموشی اور علیحدگی میں. اور خداوند نے دعا کرنے کے لیے ہمیں ایک نمونہ دیا. جب خداوند یسوع مسیح دریائے اردن میں اترا، دریائے اردن میں کیا کیا تھا خداوند یسوع مسیح نے؟ وہ اپنی اعلانیہ زندگی شروع کرنے والا تھا. 30 سال اس نے خاموشی کے ساتھ اپنا آپ ظاہر نہیں کیا. اب وہ لوگوں کو بتانے والا تھا کہ وہ کون ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اور جب اس نے یہ بات ظاہر کرنی تھی تو وہ یوحنا کے پاس دریائے اردن میں گیا، اور وہاں پر اس نے بپتسمہ لکھا، اور لکھا ہے کہ جب وہ دریائے اردن میں روح القدس اس پر اترا تو وہ اس وقت دعا کر رہا تھا. خداوند یسوع مسیح دعا کر رہا تھا. یہ پہلی اگزامپل اور مثال ہے ہمارے لیے کہ خداوند یسوع مسیح روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے، بپتسمہ پانے کے لیے دریائے اردن میں دعا کرتا. دوسری دفعہ خداوند رسولوں کے انتخاب کرنے سے پہلے لکھا ہے کہ وہ پوری رات دعا میں گزار دیتا. یہ دعا کا وقت ہے کہ خداوند کتنا وقت گزارتا ہے. ساری رات اس نے دعا میں گزار دی، کیونکہ وہ اپنے جانشین، اپنے ان لوگوں کا انتخاب کرنے والا تھا جو اس کی کلیسیا کو سنبھالے گی. اس کے بعد رسولوں کے انتخاب سے پہلے اس نے پوری رات دعا کی. اور اس نے جب اس وقت بھی دعا کی جب پطرس کمزور ہوا. پطرس نے 3 دفعہ انکار کیا، اور پطرس کو وہ دوبارہ سے کلیسیا کی بھاگ دوڑ اور کلیسیا کی سربراہی دینے والا تھا. یعنی پہلا پوپ، پہلا پاپا اعظم منتخب کرنے والا تھا خداوند یسوع مسیح. تو خداوند نے اس کی کمزوری کو طاقت میں تبدیل کرنے کے لیے خداوند نے دعا کی، اور یسوع نے کہا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے. اور خداوند نے اس کو تیار کیا، اور جب اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تو پھر اس نے مسیح کے ہونے کا اقرار کیا، اور پھر خداوند نے اسے کلیسیا کا نظام سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے پوپ ہونے کے لیے منتخب کیا. جب خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر 3 شاگردوں کو لے کر جاتا ہے، تبدیلی صورت کا واقعہ، وہاں پر بھی وہ دعا کر رہا تھا. اور سب سے بڑھ کر جب وہ صلیب میں تکلیف میں ہے، اور اس نے کیا دعا کی کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے. اور پھر اس نے ایک اور دعا کی جو اس کا آخری کلمہ تھا کہ اے باپ میں اپنی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا. خداوند اپنی پیدائش سے لے کر زمینی زندگی جتنی بھی اس نے انسان ہوتے ہوئے گزاری ہے، اس نے دعا کو اپنی زندگی سے علیحدہ ہونے نہیں دیا. اس نے دعا کو اپنی زندگی سے علیحدہ ہونے نہیں دیا. یہاں تو نہیں، لیکن اکثر کئی دفعہ لوگوں کے گھروں میں جب میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں فادر جی دعا کریں. یہاں تو ان کی مرضی سے ہم دعا کر دیتے ہیں. شروع میں جب میں نے دعا کرنا شروع کی تو صرف اے ہمارے باپ کی دعا اور سلام مریم کی دعا اور جلال باپ اور بیٹا اور روح القدس. جب دعا کر کے آ جاتے تو لوگ بابو جی کو کہتے فادر نو دعا کرنی نہیں آتی، اے ہمارے باپ تو سانو نہیں آتی، سلام مریم تو سانو نہیں آتی ہے، تو یہ کون سی دعا کر لی ہے؟ فلاں بندہ اس سے تو کئی درجے اچھی دعا کرتا ہے. اے ہمارے باپ کی دعا بھی کوئی دعا ہے. ہم نے اسے بڑے پروگرام کے لیے بلایا اور آج اس نے آ کے چھوٹی سی دعا کیا ہے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، یہ تو ہمیں آتی ہے.
تو جس خاندان نے یہ گلہ کیا، میں دوبارہ سے ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں تو فادر ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھ میں بعض اوقات اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں یہ اے ہمارے باپ کی دعا پوری طرح پڑھ سکوں، کیونکہ اے ہمارے باپ کی دعا مکمل دعا ہے، اور یہ دعا اگر اتنی اہم نہ ہوتی تو خداوند یسوع مسیح اس کے علاوہ ہمیں کئی قسم کی دعائیں سکھاتا، لیکن اس نے ہمیں کلام پاک میں صرف ایک ہی دعا سکھائی۔ اور دنیا کی کوئی ہے ایسی قوم جو یہ ہمت کر سکے کہ خدا جو دنیا کو خلق کرنے والا ہے اس کو باپ کہہ کر پکار سکے؟ اور خداون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم نے جب دعا کرنی ہے تو خداون کو نہ اسے یہوہ کہنا ہے، نہ اسے خدا کہنا ہے، نہ کسی اور لقب سے یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ میرا دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ جو دعا میں کرتا ہوں میرے پیروکار، میرے ماننے والے، وہ بھی یہی دعا کریں گے۔ جس نام سے میں خدا کو پکارتا ہوں وہی نام تم بھی پکارو گے۔ اور اسی لیے خداوند ہمت دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ خدا کو اے ہمارے باپ، میرے باپ بھی نہیں کہا، یہ باپ جو ہے وہ پوری دنیا کا۔ اور خداوند سے کہتا ہے کہ جب یہ دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ، اپنائیت، خدا کو باپ کہنا۔ اور اس کلام کے آخر میں خداوند باپ اور اولاد کی اہمیت کو واضح کرتا، باپ اور اولاد کا رشتہ ظاہر کرتا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ آپ جتنے بھی ہیں والدین ہیں، باپ ہیں، اور باپ جو ہے وہ گھر میں بڑا اہم کردار ہے۔ اور لوگ جب یہ فادرز ڈے آتا ہے اور یہ بہت سارے اس طرح کے دن آتے، بڑی بڑی کوٹیشنز لکھ لکھ کر بیچتے ہیں، جی باپ یہ ہے، باپ شفقت ہے، باپ کا سایہ سر پر رہنا چاہیے، باپ کا ہاتھ سر پر رہنا چاہیے۔ یہ تو مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ پیکے پیو تو، لوگ کہتے ہیں ماں پیو تو، لیکن پیکے پیو سے، باپ سے۔ اور خواتین باپ کو کئی ناموں سے یاد کرتی ہیں۔ آج تو بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، کوئی پاپا کہتا ہے، کوئی بابا کہتا ہے، کوئی ڈیڈی کہتا ہے، اور کوئی الفاظ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح پرانے عہد نامے میں بھی، پرانے زمانے میں بھی لوگ باپ کو بابل کہا کرتے تھے، لوگ باپ کو چچا بھی کہا کرتے تھے، لوگ باپ کو بابا بھی کہتے تھے، اور بہت سارے ناموں سے اسے یاد کیا کرتے تھے۔ بری بات نہیں تھی۔ اور بیٹی اور باپ کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ باپ کا بھی ہوتا بیٹے کے ساتھ۔ دنیا کو نظر آنے کے لیے باپ جو فخر محسوس کرتا ہے کہ اس کا بیٹا، ہمارے معاشرے میں بیٹا پیدا ہو تو باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو شاید وہ اتنا خوش نہیں ہوتا۔ لیکن جب محبت کی بات ہو تو بیٹی باپ سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی انسان کی سوچ ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس بیٹا باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اسے کرنی چاہیے۔ فرق ہے نا دونوں چیزوں میں۔ باپ کو فخر ہوتا ہے جب اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو شاید وہ اس لیے بھی اداس ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کے اپنے آپ سے جدا کرنا پڑے گا۔ ہمارا ایک کک تھا سرگودا میں، اس کے 4 بیٹے تھے۔ ہر روز جب میں نے عبادت کے لیے نکلنا، کہنا فادر جی دعا کرو خدا مینو بیٹی دے۔ ہم 7-8 فادر تھے، 7-8 فادروں سے انہوں نے کہنا کہ فادر جی دعا کرو۔ ایک دن ہم نے اسے کھانا رکھ رہا تھا تو پوچھا بھائی کیا مصیبت ہے تجھے؟ لوگ تو بیٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ مسلسل ہر ایک فادر جو مہمان بھی آتا ہے اس سے بھی کہتے ہیں دعا کریں خدا مجھے بیٹی دے۔ تو میں نے کہا کیا وجہ؟ تو سادہ جواب تھا، وہ کہتا ہے فادر جی مینوں کوئی رونے والا بھی چاہیے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بیٹے نہیں روتے؟ اس نے کہا روتے ہوں گے، لیکن میرا باپ دنیا سے گیا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا تو بندہ ہے، بندے بھی روندے نے کدی؟ میں نہیں رویا۔
دنیا کو محسوس ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی قیمتی چیز اس دنیا سے رحلت کر رہی ہے، اور یہ احساس دنیا کو بیٹی ہی دلا سکتی ہے۔ ساری دنیا کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی بیٹی ہے اور زندہ ہے تو باپ کے انتقال پر ہمیشہ بیٹی کو ہی یاد کیا اور اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایموشنل رشتے ہیں، تعلق ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹے کم ہیں، بیٹے بھی ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے، بیٹیاں اظہار کر دیتی ہیں۔ اور خداوند اسی لیے ہمیں رشتوں کی پہچان کرواتے ہوئے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا کو ہم نے انہی ایموشنز کے ساتھ، انہی احساسات کے ساتھ خدا سے دعا کرنی ہے، اور خدا کو باپ کہہ کر اس سے جو کچھ مانگنا ہے وہ اسے کہیں اور وہ دے گا۔ تو باپ خود دیکھے کہ وہ خود بک جاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی خریدتے ہیں۔ اور اسی لیے مرد حضرات جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ویسے تو دنیا داری میں انہیں مذاق کرتے ہیں، جی تسی تے بالکل اجڑ ہی گئے ہو۔ اجڑنے سے مراد یہ ہے کہ باپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اب اپنی جو کہہ سکتے ہیں کہ سوٹ بوٹ اور پوزیشن کا خیال نہیں رکھنا۔ اگر میرے ان تمام چیزوں کے سیکریفائس کرنے سے، قربانی دینے سے میرے بچے اچھے لباس پہنتے ہیں، میرے بچے اچھا کھانا کھاتے ہیں، میرے بچے اچھی رہائش گاہ میں رہتے ہیں، تو اس سے زیادہ اور کوئی خوشی ہو نہیں سکتی۔ دنیا سے کہتے ہیں جی تسی سارا سال ایک کوئی سوٹ پائی رکھتے، جن کے پاس ہے وہ تو بدل بدل کے پہن سکتے ہیں، لیکن جو میں متوسط خاندانوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑی مشکل سے اپنے گھروں کا نظام چلاتے ہیں، ایسے لوگ اپنی اس خواہش سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ صرف میرے بچے مجھ سے زیادہ اچھے، خوبصورت اور کھاتے پیتے لگنے چاہیے۔ تو یہ مثال خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ یہ تو میں دنیا داری کی مثال اور خداوند کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اسی لیے خدا نے کہا کہ جب خدا سے مانگنا ہے تو خدا کو باپ کہہ کر پکارے، اسے فخر کے ساتھ کہے۔ باپ کے ساتھ جو کہہ سکتے ہیں لڑائی بھی ہو سکتی ہے، ضد بھی ہو سکتی، بچے کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا مجھے یہ چیز لا کر دو۔ اگر تو وہ ہمارے لیے اچھی ہے تو باپ اپنے آپ کو بھیج کر بھی ہمارے لیے وہ چیز لائے گا، لیکن وہ اگر ہمارے لیے اچھی نہیں ہے تو باپ ہمیں کبھی وہ نہیں دے گا، کبھی وہ نہیں دے گا۔ اور اسی لیے یہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اپنی خواہشوں کا پورا کہہ سکتے جانکاری ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے مانگتے کیا ہے۔ آپ کے بچے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ تو آپ کے بچے اگر کہیں کہ جی ہمیں یہ جو سوئچ لگے ہیں اس کے اندر انگلیاں ڈالنی ہیں، تو باپ کہے گا نہیں میرے بیٹے نے کیا ہے تو میں کہا کہ نہیں۔ وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ سوئچ ہی اس گھر سے نکال دے گا، یا کوئی ایسا سدے باپ کرے گا کہ میرے بچے یا بچی کو نقصان نہ ہو۔ اور اسی طرح جب آپ بھی خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا سے جب مانگتے ہیں تو آپ کو نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کے لیے ٹھیک ہو، اور اگر ٹھیک ہے تو آپ دروازے سے باہر نہیں نکلتے تو آپ کی ساری منہ کی نکلی ہوئی باتیں پوری ہو جاتی۔ تو اس معاملے میں بھی آپ کو گلہ نہیں کرنا کہ خدا سے مانگا اور خدا نے دیا نہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ کو ملا نہیں تو اس میں بھی خدا کی مرضی شامل ہے۔ تو باپ بیٹی اور بیٹے کا یہ رشتہ ہے، اور خداوند اپنے شاگردوں کو کیا سکھاتا ہے؟ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ، اور دوسرا نام تیرا نام پاک مانا جائے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ یہ خدا یہ سکھاتا ہے صرف باپ سے مانگنا ہی نہیں، اسے باپ بھی نہیں کہنا بلکہ اس کے نام کا تم نے پہرا بھی دینا ہے۔ اور اگر آپ کے باپ کے نام کو کوئی بگاڑے، مجھے ہمیشہ لوگ کئی دفعہ جب بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں وہ مجھے کہتے جی ابھی ناصر صاحب آئیں گے، تو میں نے کہا جی ناصر مجھے نہیں، ناصر دنیا میں کئی ہیں، مجھے ہمیشہ ناصر ولیم ہی کہا جائے۔ انہوں نے کہا جی کیوں آپ کا نام ناصر ہے؟ میں نے کہا جی میرے باپ کے ساتھ، میرے باپ کا نام میرے ساتھ جڑنے سے میری شخصیت کی پہچان ہوتی،
नासर तो कई हैं, लेकिन जब मेरे बाप का नाम मेरे साथ जुड़ता है तो फिर पहचान होती है कि नासर किसका बेटा, और उसके बाप की पहचान बाप की वजह से बेटे की पहचान है। तो मुझे बुरा लगता है कोई मुझे आधे नाम में कहता हूं ये मेरा आधा नाम है, मुझे नासर विलियम ही कहा जाए, सिर्फ नासर नहीं। और इस वजह से बाप के नाम की इज्जत है, और खुदावंद कहता है कि खुदा के नाम को इज्जत देनी। अगर तूने बाप कह दिया है तो बाप की इज्जत भी बेटे पर, बेटी पर फर्ज है, उसके नाम को खराब नहीं करना। फिर तीसरा है तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाही आए। और यहां से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि उसकी बादशाही है क्या। कि खुदावंद कहता है कि तेरी बादशाही आए, और इस दुनिया की बादशाहत और खुदा की बादशाहत में बहुत फर्क है। लिखा है कि उस बादशाहत और दुनिया की बादशाहत में क्या फर्क है। अभी आप हाल में देख ही रहे हैं कि ये हमारे मुल्क का क्या हाल है। लोग बादशाहत के लिए बिक रहे हैं, लोग बादशाही के लिए एक दूसरे पर झपट रहे हैं, लोग बादशाही के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और लोग ताकत का इस्तेमाल किन कामों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपनी इस दुनिया की बादशाही को कायम करने के लिए। और जिसने दुनिया की बादशाहत हासिल कर ली उसके हिस्से में कुछ नहीं आया, और दुनिया की बादशाहत दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन खुदा की बादशाहत में हमेशा जिसने ये मान लिया कि मेरा बाप बादशाह है, तो उस बादशाह से हमेशा दूसरों को फायदा ही पहुंचता। और इसलिए बच्चे ये दुआ करें कि सिर्फ हमारे बाप की बादशाही आए और खुदा की बादशाही हो, और खुदा की बादशाही में ना कोई भूखा सोता है, ना कोई नंगा रहता है, और ना ही किसी के साथ नाइंसाफी की जाती है, सबको बराबर बराबर उनका हक मिलता है। तो इसलिए हर रोज दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद तेरी बादशाही आए, सिर्फ तेरी बादशाही आए, दुनिया की बादशाही हमें नहीं चाहिए। मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की हाकमियत नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाप की बादशाहत चाहिए, मुझे मेरे बाप की दुनिया बनाई हुई चाहिए। और आप देखिए कि अगर आपका बाप दुनिया में रहते हुए आपका बाप अगर अफसर है, और आप कितने फख्र से बताते हैं कि मेरा बाप जो है वो अफसर है, या किसी बड़ी पोजीशन पर है, या किसी बड़ी जगह पर है, तो आप दुनिया को बताते कहते। और बाप का बादशाही करना बच्चों के लिए फायदेमंद है कि नहीं। ये तो एक खानदान की बात है, खुदा तो पूरी दुनिया का बाप है। तो जब खुदा की बादशाही आएगी तो खुदा पूरी दुनिया को कितनी कह सकते हैं कि इंसाफ और अदल के साथ तकसीम करेगा। तो फिर तीसरा है हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे। रोजीना या रोजमर्रा की रोटी आज हमें दे। इस दुआ में अब ये दुनियादारी की बात आ गई है। इस दुआ में ये कहा गया है कि खुदावंद हमें हलाल रिज़्क अता कर, हमें हलाल रिज़्क अता कर, और उस रिज़्क को पाने के लिए खुदावंद हम तेरे सामने दुआ करते हैं। तो ये जो तशरीह की किताब है, जब इसमें पढ़ रहा था तो इसमें लिखा है कि लोग जो है, अगर आपने यहाँ पर अहमदाबाद में तो इश्यू नहीं होता, आजकल आप पंजाब में जाएं तो बहुत ज्यादा हवस है। आप अगर दो लोग हैं, एक आदमी है वो खाना बनाता है तो वो उसे उसी वक्त खत्म करता है। आजकल तो फ्रिजें हैं, लोग रख लेते हैं, लेकिन बिजली ना हो तो आप क्या करते हैं। गांव में अक्सर बिजली नहीं होती तो लोग क्या करते थे कि एक वक्त का खाना गिन कर बनाते थे कि ये इतने लोग हैं, ये खाएंगे, और बाकी जो बच गया है उसको हम नहीं रख सकते क्योंकि वो दोपहर तक खराब हो जाता है। और इसी तरह खाने की मिसाल, अगर आपने बहुत सारे लोग बुलाए हैं किसी जगह पर, थोड़े लोग आ गए, आपने 100 लोगों का इंतजाम किया है, 10 लोग आ गए हैं, तो आपका खाना क्या होता है, साया हो जाता है। आप तकसीम करते हैं, बांटते फिरते हैं, जिसको नहीं भी आप उसको दे देते हैं, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं होते कि ये ऐसा हो रहा।
تو خداوند کہتا ہے کہ اپنے لیے رزق مانگو، لیکن جتنا تمہیں ضرورت ہے اس سے بڑھ کر نہیں، اپنے لیے جمع نہ کرو. کہ اگر آپ اپنے لیے جمع کرتے ہیں، جمع کرنا اس کا مطلب یہ نہیں خداوند خوشحالی بھی چاہتا، اچھا ہے آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایسا کرنا ہوتا، لیکن آپ ساری زندگی وہ رزق اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے بچوں پر استعمال ہی نہیں کرتے. جب بچوں کو ضرورت ہے آپ نہیں دیتے، جن کاموں کے لیے آپ کو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، تو وہ سمجھو کہ رزق تو مل گیا ہے لیکن وہ رزق خراب ہو رہا. اور خداوند کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے جب دعا کرنی ہے، یہ سکھا رہا ہے نا خداوند ہمیں، تو دعا کے لیے حلال رزق کی دعا کرنی ہے، اور خداوند آپ کو اتنا دے کہ آپ خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں. اور اسی لیے خداوند ہم سے کہتا ہے یہ یہاں تک تو دعا ٹھیک ہے. بات میں نے آپ سے شروع کی، جس آدمی نے مجھے کہا نا کہ یہ پاتا کہ ہے ہمارے باپ کی دعا جو ہے یہ تو ہمیں بھی آتی، میں نے کہا یہاں تک تو میں دعا کر لیتا ہوں، اور آپ کو جب دعا کرتے کہا جائے گا ہمارے باپ جو آسمان پر جو نام پاک منجد تیری بادشاہ مجید، اس طرح دعا کرتے ہیں. کبھی کسی نے سوچ کر دعا کی؟ ہڑبڑائی ہو کر دعا کرتے ہیں، رٹا لگا کر دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا ایسے دعا کرنے والی نہیں ہے. اور جب یہاں پر کہے گے تو ہمارے گناہ ہمیں معاف کر جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمت ہے تو بڑھائیں اپنے آپ کو آگے. میں نے کہا یہ دعا سے کبھی کبھی مجھے نہیں آگے بڑھنا جاتا، میں فادر ہوں، میں بھی کبھی کبھی انسان ہوتے ہوئے کسی کو معاف نہیں کرتا، تو یہ دعا اس سے آگے تو میں نہیں پڑھ سکتے، میں تو خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں. اور آپ کیسے اپنی صبح کی دعا، دوپہر کی دعا، شام کی دعا اور آگے پیچھے جاتے ہیں ہمارے باپ کی دعا پڑھ لیتے ہیں. خداوند کہتا ہے کہ یہ الفاظ اس وقت ادا کرنے ہیں جب آپ نے دعا کی اور آپ نے معافی دے دی. آپ نے کسی کو معافی نہیں کیا تو کیسے کہیں گے اے خداوند ہمارے گناہ ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے گناہگار یا قرضداروں کو معاف کرتے ہیں. آپ نے معاف کیا ہی نہیں، آپ کے گناہ کیسے بخشے جائے؟ تو یہ وجہ ہے اے ہمارے باپ کی اس دعا میں ٹھہرنا. اور خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ جب یہ الفاظ ادا کرنے ہیں تو پہلے جاؤ جنہیں آپ نے معاف کرنا ہے معاف کرو، ان سے صلح کرو، اور آ کر کہو خداوند اب تو بھی ہمارے گناہ ہمیں معاف کر جس طرح میں بھی کر کے آیا. تو یہ آسان ہے دعا پڑھنا. تو میں نے کہا آپ مجھے پڑھے، اگر خدا کا شکر ہے اگر آپ یہ بڑی روانگی کے ساتھ دعا پڑھتے ہیں. میں اس دعا سے آگے کبھی کبھی نہیں بڑھتا کیونکہ میں انسان ہوں اور میں بھی انسانوں سے ناراض ہو جاتا ہوں. پھر خداوند ہمیں کہتا ہے کہ خدا سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. پڑھنے دے یہ الفاظ، یہ میں نے کہا آزمائش میں نہ ڈال. خدا آزمائش میں نہیں ڈالتا، آزمائش میں پڑھنے نہ دے مطلب ہمیں شیطان آزمائش میں ڈالتا. شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے خدا کی راہ سے، خدا کی راہ سے ہمیں وہ دور کرتا ہے. اور ہم نے خدا سے دعا کرنی ہے کہ خداوند شیطان کے مقابلے میں تو ہمارا مقابلہ کر، شیطان سے ہمیں بچا، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، اور ہمیں برائی سے بچا، بدی سے بچا. تو بدی کیا ہے؟ بدی کا ترجمہ کیا جائے تو گناہ. اور جتنے بھی دنیا کے گناہ ہیں جب ہم یہ کرتے ہیں تو خدا سے دور ہوتے ہیں. تو دعا ہے آخری اس سے ختم ہوتی ہے کہ تو ہمیں برائی سے بچا، گناہ کرنے سے بچا. تو آپ دیکھیں کبھی آپ نے غور کیا کتنی خوبصورت دعا ہے اے ہمارے باپ کی دعا. تو ہمیں کیا ضرورت کہ ہم لمبی چوڑی دعا کریں، اعلیٰ اعلیٰ لفظوں کا انتخاب کریں، اور جب خداوند نے ہمیں یہ اتنی خوبصورت دعا سکھائی ہے تو ہم اس دعا کو کیوں نہ آرام آرام سے آنکھیں بند کر کے اور ان پر غور و فکر کر کے کہیں. اور پھر خداوند ہمیں آگے سکھاتا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اب مثال یہاں پر اس لیے دی گئی، پورا کلام تو آیت نہیں پڑھی گئی. تو مائیں اس بات کو بخوبی سمجھتی ہیں. جو بچے پیدا ہوتے ہیں آواز تو خداوند نے دی ہوتی ہے، لیکن
मां को कैसे पता चलता है कि बच्चा भूखा है? मां को भी पता चल जाता है, बाप को भी पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? शाबाश। रोता है और आपके उसके रोने में एक अलहदा किस्म की कह सकते हैं कष्ट होते हैं। वैसे तो आप कोई मारेगी तब भी रोता है, जरूरी नहीं कि वो भूखा है, लेकिन ये है कि वो महसूस करते हैं कि ये इसका वक्त है, कि ये फलां वक्त में दूध पीता है या खाना खाता है। और बाप बेशक उसने औलाद को जिस तरह जन्म नहीं दिया, लेकिन उसे भी पता है कि इस बच्चे को क्या चाहिए। अगर बच्चा कुछ बोले ही ना, सोया रहे, लेटा रहे, खेलता रहे, चीजें उसे आप दे, उसकी तवज्जो भटकी रहे, तो बेशक मां और बाप ने उसे जन्म दिया है, लेकिन जब तक बच्चा रोएगा नहीं, जब तक बच्चा कहेगा नहीं, तब तक उसकी सुनी भी नहीं जाएगी। और इसीलिए ये नहीं कि बाप को पता नहीं है कि बच्चे भूखे हैं, खुदावंद को पता है कि हमें क्या चाहिए। वो तो हमें पैदा करने वाला बाप है ना, वो तो दुनिया को तख्लीक करने वाला खुदा है ना। लेकिन जब हम उसे कहते हैं तो वो फिर देता है, जब हम मांगते हैं तो फिर हमें मिलता है, और जब हम खटखटाते हैं तो फिर हमारे लिए खोला जाता है। और हमें यही समझना है कि खुदा हमारे मांगने से हमें अता करता है। तो दुआ और इबादत, ऐन बे अलिफ दाल ते इबादत और दुआ में फर्क है। ये जो आप कर रहे हैं बाजमात होकर, ये एक इबादत है, लेकिन आम अल्फाज क्या करते हैं? चलिए जी फलाने की दुआ से चले, कहते हैं ना, फलाने की दुआ से क्या मुराद? दुआ राबता और गुफ्तगू है, और जब आप दुआ करते हैं तो दुआ में आपके और खुदा के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। और तो दुआ के लिए मुझे दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं, इसलिए खुदावंद ने दुआ खामोशी में, तन्हाई में, अलहदगी में की। और आप भी ऐसा ही करें कि अलहदा जगह ढूंढें जहां पर आप और सिर्फ खुदा। तो अगर पॉसिबल हो तो जब सारे लोग इधर उधर चले जाए तो दरवाजा बंद करके आप खुदा के साथ दुआ करें। और जब आप दुआ करेंगे तो खुदा आपकी सुनेगा। और दुआ इतना खूबसूरत रिश्ता है, आपको मजा आता है। लेकिन खुदा लफ्जों पर गौर खौफ नहीं करता, खुदा हमारे अंदर हमारी नीयत और हमारे इरादे पर गौर करता है। तो इसीलिए मांगना है, खुदा से दुआ करनी है, और इसमें दुनिया की कोई भी फिक्र आपके सामने नहीं होनी चाहिए। इसलिए आखिर में यही कहूंगा कि जब खुदा को बाप कह दिया, सबने बचपन में बाप का तजर्बा किया है ना, तो आपने बाप को सुबह सुबह जाते हुए काम पर बता दिया है कि अबू जी आज ये शाम को चीज मुझे चाहिए, और आपको फिक्र होती है कि मुझे ये चीज नहीं मिलेगी। बाप हो सकता है उसे दिहाड़ी ना मिली हो बाहर काम करते हुए, लेकिन आप इस उम्मीद पर कह देते हैं कि बस मैंने अबू को सुबह कह दिया था और मुझे शाम तक वो मिल जाएगी। खुदा के मामले में हम ऐसा नहीं करते। हम जब खुदा से दुआ करते हैं तो हम साथ ही शक कर लेते हैं, पता नहीं लबेगी कि नहीं लबेगी। तो ये शक नहीं करना, तो इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं दुआ में। जब दुआ करते हैं हमारी सुनी नहीं जाती, क्योंकि हम खुदा से मांगते ही इस नीयत से है कि हमने पता नहीं मिलेगी कि नहीं। शक नहीं, खुदा मुहैया करता। और अपने बाप की मिसाल इसलिए देता हूं क्योंकि जब कभी उनसे कोई चीज मांगी तो उन्होंने यही कहा कि मिल जाएगी, हो जाएगी। और जब वो मिल जाती तो उन्होंने ये सिखाया कि मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना, और कहा कहना कि ऐ खुदावंद हमें ये चीज दे। कहा कि हाथ जोड़ो और ये दुआ करो कि हमें ये चाहिए। तो शायद वो पीछे रखते थे, और जब हम ये दुआ करते थे निकाल कर, ये लो खुदावंद ने आपको दे दिए। ईमान मजबूत हुआ। और माँ बाप अगर ऐसा करेंगे बच्चों के साथ तो मैं समझता हूं कि थोड़े में भी खुदा बद कर डालेगा और खुदावंद आपकी सुनेगा। और बच्चे कभी कभी आपकी वो इस हालत को भी समझ जाएंगे कि शायद बाप ऐसा नहीं कर सकता। तो कभी भी बच्चों को इस तरह ना डांटे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसको लेके आवा, ये करेंगे वो करेंगे। बच्चा नाउमीद हो जाता है, उसके अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि दुनिया में बाप ही एक ऐसी जगह है जहां से मुझे दुनिया नहीं देगी तो बाप देगा।
یہ مجھے نہیں دے سکتا تو دنیا کا خدا اور مجھے کیا دے سکتا ہے؟ اس کی دعا میں آپ اس کی رکاوٹ ڈالیں گے، وہ خدا سے کبھی بھی بھروسے کے ساتھ دعا نہیں کر سکتا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور آج جب پاک ماس میں اے ہمارے باپ کی دعا پڑھے تو ہوش و حواس میں پڑھیے گا، ہوش و حواس میں پڑھیے گا، اور خاص طور پر جب یہ ذکر آئے کہ خداوند جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض میں معاف کر۔ معافی تب ہوگی جب آپ معافی دیں گے، اور خداوند آپ کو یہ دعا پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خدا